رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد صدر عالی مقام فخر اسلام ڈاکٹر حسن محمد نقشبندی صاحب معتمد مجلس مذاکرہ، ڈاکٹر طیب پاشا صاحب، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جو رب العالمین رحمان و رحیم ہادی مطلق عظیم ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رضا رحمت کی بارش ان قدسی صفات اہل بیت اطہار اصحاب فیضان نبوت و رسالت لے کر عالم میں چشم فیضان جاری فرمایا۔ حدیث نبی کے مطابق اہل بیت مٹی نوح مصر کے بندگان الہی سمندر میں غرق ہونے سے محفوظ رہتے ہیں، اور صحابہ کرام مشکل ستاروں کے ہیں جس کی روشنی میں سفر مکمل کامیاب ہوتا ہے۔ اولیاء ربانی، علماء حقانی اور اسی کو اپنا گائیڈ بناتے ہوئے 1400 سال سے کامیاب سفر کر رہے ہیں۔ سرزمین ہند کو رسول اللہ کے تاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی غوث خواجگان غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی سنجری کی باکمال شخصیت ملی، ملک کو نورستان بنا دیا، اور آپ ہی کے سلسلے کی ذات اعلیٰ صفات حضرت نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد محمود حسینی کی ہے، جس سے دکن کا چپا چپا نور منور ہے۔ آج آپ اور ہم کی اسی کڑی کی چھٹی پشت نبیر سید شاہ راجو محمد حسینی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے 351 مبارک میں حاضر ہیں۔ آپ کا نام نامی حضرت سید شاہ یوسف محمد حسینی ہیں، جد اعلیٰ حضور بندہ نواز گیسو دراز حضرت سید شاہ راجو فتال کے نامی سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت وسادت 1002 میں بیجاپور میں ہوئی، اور اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ سفیر اللہ حسینی اللہ کے یہاں آپ تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا، اور اپنے وقت کے عالم صوفی مرشد عظیم رہبر ہوئے۔ آپ کا چشمہ فیض جاری ہے، علمی ورثے میں عارفانی و ادبی تصنیف چھوڑی ہیں۔ آپ کا تحفظ و صحیح تحقیق معلومات مخارج ہوتے ہیں۔ اس ذمہ داری کے احساس میں میرے والد مولانا سید شاہ راجو حسین ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیمینار کو عروج دیا۔ یہ عزیز بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو جاری رکھنے کا فریضہ سمجھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک علمی اہم خدمت ہوتی ہے، علم کی اہم خدمت ہوتی ہے۔ حزب سوالات اس کو شائع بھی کیا جا رہا ہے۔ حالات حاضرہ کی روشنی میں اہم عنوانات کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ چنانچہ آج کے سیمینار میں 3 عنوانات تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقد نکاح، شباب اور اس کا ضلع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، اور تیسرا حضرت سید شاہ راجو محمد محمود اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور خدمات ہے۔ جامع نظامیہ اور جامع عثمانیہ کے فارغ التحصیل علماء، دانشور، موقف شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان لوگوں سے استفادہ اٹھائیں گے۔ ہمارے درمیان میں ان کی عظیم علمی اور فقہی شخصیت حضرت مفکر الاسلام جلوہ افروز ہیں۔ وہ اپنی بے گناہ مصروفیت کے باوجود تشریف لا کر ہمارے زینت بخشی ہے۔
حضرت مولانا حافظ سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری صاحب شیخ الفقہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف پاشا صاحب خادم لاہوری سجادہ نشین بارگاہ لاہوری کنو شریف کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم مولوی محمد فرید اللہ شریف صاحب ریسرچ اسسٹنٹ مانو سیکشن مخطوطات سیکشن سالانہ میوزیم کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہمارے سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی قیمتی وقت دیا دیگر مسلم نشین علماء کرام، مشائخ الزام اور جميع حاضرین کا قلب کے دل کی گہرائیوں سے استقبال و خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت سید شاہ رابعی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات کو جاری اور ساری رکھے۔ میں مقالہ فرید اللہ شریف صاحب کا سن رہا تھا، ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں بچپن سے سنتا ہوں کہ ابو الحسن تانشاہ کے بارے میں کہ ابو الحسن بڑے نفیس بادشاہ تھے، بالکل یعنی اگر عیتر ان کے قریب عیتر پیش کیا جائے تو چھینک آتی تھی۔ یہ اکثر ہم روایتیں سنتے ہیں، میں بھی اپنے بچپن میں سنتا ہوں، لیکن میں نے والد صاحب اللہ علیہ رحمہ سے دو تین باتیں سنی تھی وہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے گولکنڈے قلعے کا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرات کے سامنے کہ جو پیر و مرشد کی جو تعلیم ایک مرید کو دی جاتی ہے، تو حضرت شاہ رابعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص ابو الحسن تانشاہ کو 14 سال تربیت دی، 14 سال انہوں نے تربیت دی اور 14 سال وہ جیل میں رہے اور 14 سال انہوں نے حکومت کی۔ تو ایک واقعہ میں نے والد صاحب اللہ علیہ رحمہ سے سنا تھا کہ قلعے فتح کرنے کے لیے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو جنگ کو روک دیا جاتا تھا۔ تو میں والد صاحب فرماتے تھے، میں نے سنا ہو کہ جب وقت آ گیا نماز کا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جانی نماز پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور رکعت باندھنے کے قریب ہیں۔ توپچی گولا داغتا ہے اور اب بس توپ چلانے کے قریب ہوتا ہے، اتنے ابو الحسن دیکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت جنماز پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور امامت فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو الحسن نے دیکھا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنماز پر امامت کر رہے ہیں، توپچی کے قریب جاتے ہیں اور جو توپ کا رخ جو سیدھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہوتا ہے اس کو موڑ دیتے ہیں۔ اگر تو اس وقت ابو الحسن یہ الفاظ کہتے ہیں کہ توپچی سے کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ بادشاہ وقت امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ مصلی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، امامت کر رہے ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو، اور اسی وقت وہ توپچی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اگر اس وقت توپچی داغ دیتا تھا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ختم ہو جاتے۔ یہ ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ابو الحسن تانشاہ کا جو وقت ان کا قریب جب وصال کا آتا ہے، کیونکہ ان کو خود آباد میں لیا کر قید کر دیا جاتا ہے، وہ قلعہ دار کے خواب میں آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ میرا وصال جمعے کے دن ہوگا، اور کیونکہ میرے پیر و مرشد حضرت سید شاہ رابعی محمد حسین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں ہیں، تو مجھے وہاں تو نہیں لے جا سکتے، مجھے بندرواز جیسے دراز جد اعلیٰ سرکار کے جو ہیں ان کے جو والد مالک حضرت شاہ راجہ فتح رحمۃ اللہ علیہ جو خدامات میں ہیں، ان کے جو صحن ہے سرکار کا، وہاں پر
مجھے مغفرت کر دینا۔ تو قلعہ دار جب اٹھتا ہے صبح میں تو دیکھتا ہے کہ جمعے کا دن رہتا ہے، وہ قلعے میں داخل ہوتا ہے، اور جو کوٹری ہے جس میں ابوالحسن ثانی شاہ رہتے ہیں، تو وہ جب قریب جاتا ہے کوٹری کے تو اندر سے ٹہلنے کی آواز آتی ہے، اور یہ آواز آتی ہے اندر سے کہ یہ جمعہ نہیں آئندہ جمعہ۔ تو جب مرید خاص کا یہ حال ہے تو پیر و مرشد کا کیا حال ہے؟ ان کی جو معاملات ہیں، ان کے درجات ہیں، اس کا کیا معاملات ہے؟ تو یہ جو کانسیپٹ، جو لوگوں جو کہانیاں جو لکھتے ہیں، افسانے جس کو کہتے ہیں، سٹوریز جو کہتے ہیں کہ وہ ابوالحسن نفیس تھا، وہ عطر کی خوشبو سے وہ ہو جاتا تھا، میں نے سمجھتا کہ یہ سب کیونکہ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب وہ داخل ہو جاتا ہے، اور حضرت 14 سال اس کو جب اپنی تربیت میں رکھتے ہیں، تو جب وہ 14 سال تربیت میں رہنے کے بعد اس قسم کی وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اور وہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، عبداللہ خطب شاہ جب اندر داخل ہوتے ہیں، ابوالحسن باہر نکلتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، ایک بادشاہ جا رہا ہے۔ تو لوگ مریدین حیران ہوتے ہیں کہ ابوالحسن تو خدمت گزار ہے، بھارت کا شہر، سرکار کی خدمت کرنے والا، لیکن بعد میں جا کر ابوالحسن ثانی شاہ ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بادشاہ گزرے ہیں قطب شاہی دور کے، سب نے اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے مقبرے بنائے ہیں۔ ابوالحسن واحد بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت سید شاہ راجو محمد رسول قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا کہ میں اپنی امت نہیں بناؤں گا، میں اپنے پیر و مرشد کی امت بناؤں گا، جن کی دعا سے میں سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ وہ شاہی خاندان سے نہیں تھے، وہ داماد بنے تھے بادشاہ کے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی امت بناؤں گا۔ ایک مرید کا جو خراج عقیدت ہے اپنے پیر و مرشد کے لیے، یہ شاکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں انجینئرنگ کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر لے رہے ہم، کیونکہ میرے والد بھی انجینئر تھے، تو دیکھیں گے تو اس قسم کا جو آرٹ ہے، اس کی جو انجینئرنگ ورک ہے، بعض وقت انجینئر بھی حیران ہو جاتے کہ یہ کیا کر دیا اس نے، جو ستون اس نے ٹھہرا دیے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ 25 فٹ کے ستون ہیں اور 112 ستون ہیں، اور اس میں بیچ میں کوئی جو ہے جوائنٹ نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات سے کافی وقت دیا، میں مشکور ہوں فخر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب اللہ مدد عالی کا، جو ہماری ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور میرے والد کی بھی وصال کے بعد سے بھی ہر بار جب بھی مجھے کچھ مسئلہ رہتا ہے حضرت اللہ کے پاس رجوع ہو جاتا ہوں، اور حضرت مجھے بڑی شفقت سے نوازتے ہیں۔ اور میں ڈاکٹر افضل محمد نقشبندی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، عمر دراز عطا فرمائی۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صحت عاجل عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز عطا فرمائے۔ اور برادر خود مولوی سید شاہ قطب اللہ حسینی ایڈوکیٹ تلنگانہ ہائی کورٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پورے درگاہ شریف کے انتظامات کو دیکھا، اور آپ تمام سامعین کا مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔